فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقبہ جلد اول، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 32۔ ہم نے اسی لاسٹ نشست میں جس ٹاپک کو پڑھنے کا آغاز کیا تھا اس کا عنوان تھا حضرت علی علیہ السلام کی جسمانی طاقت، اور ہم اب ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں اس میں جو تیسرا واقعہ ہے کہ جس کا عنوان ہے پتھر پر نشان۔ آئیے میرے کل پڑھتے ہیں پیج 393۔ لکھا ہے ایک مرتبہ ایک بڑی چٹان آپ نے اٹھائی۔ چٹان ایسی تھی کہ جسے 10 طاقتور آدمی بھی مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اسے راستے پر لایا اور انگلی سے اس پتھر پر لکھا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، جو کہ کندہ ہو گیا۔ ایک بہادر کو ایک بغل میں، دوسرے کو دوسری بغل میں اور تیسرے کو پاؤں میں رکھ کر چکر دیتے تھے۔ مسجد کوفہ میں ایک ستون مسجد پر جو پتھر سے تھا پنجہ مارا تھا، جو اس پر پنجے کا نشان پڑ گیا تھا، اور کئی صدیوں تک وہ پتھر مسجد میں رہا، لوگ اسے دیکھتے رہے۔ لکھا ہے تقریت تے کاف رے یہ تے اور موصل میم واو صاد لام میں کئی صدیوں تک وہ پتھر زیارت گاہ عوام و خواص بنے رہے جن پر آپ کے پنجے کے نشان تھے۔ کوہ سور سے واورے میں ایک پتھر پر آپ نے تلوار ماری تو پتھر میں تلوار کا انتہائی گہرا گھاؤ پڑ گیا جو کئی صدیوں تک رہا۔ ایک پہاڑ پر دوران قیام آپ نے پتھر میں نیزہ مارا، پتھر میں سوراخ ہو گیا۔ اور اب آئیے چوتھے نمبر پہ ہیڈنگ لکھی ہے لوہے کا توق۔ لکھا ہے بہار میں ابو سعید حدری، جابر انصاری اور ابن عباس سے مروی ہے کہ حکومت ابو بکر رضی اللہ میں خالد ابن ولید جب حضرت ابو بکر رضی اللہ کو زکوٰۃ نہ دینے والوں کو قتل کر کے واپس مدینے پلٹا تو حضرت علی علیہ السلام بیرون مدینہ اپنی اراضی میں تھے۔ خالد نے حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ آج میرے ساتھ فوج بھی ہے اور لشکر بھی کافی ہے، علی علیہ السلام تنہا مل گیا ہے، کیوں نہ ان سے 2 ہاتھ کر لوں اور پھر ایسا موقع شاید نہ ملے۔ خالد ابھی یہ خیال کر ہی رہا تھا کہ علی علیہ السلام جس کام میں مصروف تھے انہوں نے وہ چھوڑ دیا اور خالد کی طرف بڑھے، گھوڑے ہی پر اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور کھینچتے ہوئے قریب ہی حارث ابن کلاہ کاف لام الف ہے کی چکی تک لے گئے، اور خالد یوں سہما ہوا تھا جیسے کہ اس میں ہاتھ ہلانے کی سکت تک نہ ہو۔ آپ نے خالد کو گھوڑے سے نیچے پٹخ دیا اور پھر کھینچ کر چکی کے قریب گئے۔ چکی سے وہ کیل نکالی جس پر چکی گھومتی ہے اور وہ لوہے کی تھی۔ اسے خالد کے گلے میں ڈال کر اس طرح رنگ بنا دیا جیسے دھاگا ہو، پھر چھوڑ دیا۔ تمام فوج خالد کے پیچھے تھی، کسی میں بھی یہ ہمت نہ تھی کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو ایسا کرنے سے روکتا۔ خالد گلے میں توق ڈالے داخل مدینہ ہوا، ابو بکر رضی اللہ کے پاس آیا اور انہیں تمام ماجرا سنا دیا۔ ابو بکر رضی اللہ نے لوہاروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ خالد کے گلے سے یہ توق نکالو۔ تمام لوہاروں نے کوشش کی مگر وہ توق نہ نکلا۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ جب تک اسے آگ سے گرم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک نہیں نکلے گا۔ کئی دن تک وہ توق خالد کے گلے میں پڑا رہا
جو بھی دیکھتا تھا ہنسے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ علی علیہ السلام اپنی اراضی سے واپس تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ خالد کو لے کر آپ کے پاس آئے اور خالد کی سفارش کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس شخص نے مجھے تنہا دیکھا اور اپنے ارد گرد اسلحہ برداروں کی کثرت دیکھی تو یہ اپنے آپ میں نہ رہا اور دل میں سوچنے لگا کہ آج موقع ہے علی کو ختم کر دوں، اور اس نے دل میں سوچا اور میں نے اس کے عمل سے قبل اسے سبق سکھا دیا۔ اب ممکن ہے کہ یہ لوہا مجھ سے بھی نہ نکل سکے۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 394 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ اور جتنے افراد ساتھ تھے سب اٹھے، آپ کے قدموں پر گر گئے اور کہنے لگے کہ آپ کو مزار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، آپ اسے معاف کر دیں۔ اگر چند روز پہلے لوہا آپ کے ہاتھوں میں موم ہو گیا تھا تو آج بھی لوہا موم ہو سکتا ہے۔ نہ آپ بدلے ہیں اور نہ آپ کے ہاتھ اور نہ ہی لوہا۔ جب انہوں نے مزار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور خالد کے گلے سے طوق اتار دیا۔ اور اب آئیے 5ویں نمبر پہ جو واقعہ ہے مل کر پڑھتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے باب خیبر، تاریخ بلازری، تذکرۃ الخواص، مطالب السعول، بہار، مناقب شہر آشوب، روض الجناح اور خرائج کی مختلف روایات کا خلاصہ یوں ہے کہ جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح خیبر کی خاطر خیبر کے قریب پہنچ گئے، یہود خیبر نے اپنے تحفظ کی خاطر متعدد قلعے بنائے ہوئے تھے اور ان میں قلعہ بند ہو گئے۔ سب سے مضبوط اور محفوظ ترین قلعے کا نام قموس تھا، قاف میم واو صاد۔ اسی قلعے میں مرہب رہتا تھا۔ قدرت نے حضرت علی علیہ السلام کو آشوب چشم میں مبتلا کر دیا تھا۔ شاید ذات احدیت کا مقصد یہ ہو کہ علی علیہ السلام کے علاوہ دیگر مسلمان بہادر بھی اپنی شجاعت دیکھ لیں اور دوسرے لوگ جو کہ موجود ہیں وہ بھی ان سب کی شجاعت دیکھ لیں۔ چنانچہ پہلے دن ابو بکر رضی اللہ علم اسلام لے کر گئے۔ ان کے ساتھ 8700 کا لشکر تھا۔ مرہب نے قلعے سے باہر نکلے بغیر ہی للکارا، یہودیوں نے حملہ کر دیا۔ ابو بکر میں لشکر کے واپس آ گئے۔ دوسرے دن عمر رضی اللہ سالار لشکر بن کر گئے۔ لشکر وہی تھا، وہ بھی واپس آ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ اور عمر رضی اللہ سپاہیوں کا شکوہ کرتے تھے کہ یہ بھاگ جاتے ہیں، اور سپاہی کہتے تھے کہ اگر سالار کے قدم جمے ہوں تو سپاہی کہاں بھاگتے ہیں، پہلے سالار کے قدم اکھڑتے ہیں، پھر ہم کیسے ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب بھی ہوگا اور محبوب بھی ہوگا۔ رات کو کافی صحابہ اس خواہش میں کروٹیں لیتے رہے کہ کل کاش علم مجھے مل جاتا۔ جب سورج نکلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم ہاتھ میں لے کر خیمے سے باہر آئے اور پوچھا علی علیہ السلام کہاں ہیں؟ پیج 395۔ صحابہ نے عرض کیا قبلہ علی علیہ السلام کو تو آشوب چشم میں ہے اور وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اسے بلا لاؤ۔ علی علیہ السلام کو بلایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور چشم علی علیہ السلام پر لعاب رسالت لگا کر دعا مانگی، بار الہ علی علیہ السلام کو گرمی اور سردی سے محفوظ رکھ۔ حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجھے نہ کبھی گرمی محسوس ہوتی تھی اور نہ ہی سردی۔ تو علی علیہ السلام نے آنکھیں کھول دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حضرت علی علیہ السلام کو دیا اور فرمایا کہ یہود خیبر کے سامنے 3 باتیں کرنا، جو بھی قبول کر لیں ہمیں قبول ہوگا۔ سب سے پہلی نمبر 1، انہیں کہنا اسلام قبول کر لو، اگر قبول نہ کریں تو کہنا کہ جزیہ قبول کر لو، اور اگر یہ بھی نہ مانے تو جنگ کرنا۔ علی علیہ السلام علم لے کر چلے۔ یہودیوں نے ہر بات ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ علی علیہ السلام نے علم لیا، وہی فوج ملی جو پہلے 2 دن بھاگ کر آئی ہوئی تھی، وہی 8700 تعداد تھی۔ آپ
आगे बढ़े। हस्ब आदत मरहब ने किले में खड़े होकर ललकारा, यहूदियों ने हमला कर दिया। अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते चले गए और पहले दूसरे किलों को फतह किया। जब किला कमूस बच गया और तमाम शिकस्त खुर्दा यहूदी खुफिया रास्ते से किला कमूस में चले गए तो मरहब निकलकर किले से बाहर आया। मुकाबला हुआ। अली अलैहिस्सलाम ने मरहब के सर पर तलवार से वार करके उसे 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। जब मरहब का लाशा 2 हिस्से होकर गिरा, यहूदी किला बंद हो गए और किले का दरवाज़ा बंद कर लिया। दर खैबर पत्थर से बना हुआ था, 1 बालिश्त मोटाई थी, 5 बालिश्त चौड़ा था और 18 फुट ऊंचा था। दरमियान में कुंडी के लिए एक सुराख था। मरहब की बहन सफ़िया कमूस की इसी दीवार पर बैठी हुई थी और जिसमें दरवाज़ा था। यहूदियों ने किले के ऊपर से फ़ौज इस्लाम पर तीरों की बौछार कर दी। कुछ लोग संगबारी भी करने लगे। कमूस के इर्द गिर्द खंदक खोदी हुई जिसकी चौड़ाई 20 फुट थी। अली अलैहिस्सलाम ने घोड़े को एड़ लगाई, खंदक पार कर गए। तमाम लश्कर खंदक से दूसरी तरफ था। अली अलैहिस्सलाम खंदक पार करके तीरों और पत्थरों की बारिश में ढाल सर पर रखे हुए आगे बढ़ते रहे। जब आप दरे कमूस पर पहुँचे तो आपके हाथ से ढाल छूट गई और गिर गई। इतना वक्त न था और न ही यहूदी इतनी मोहलत दे रहे थे कि आप ढाल उठा लेते। आपने दरे कमूस के सुराख में बाएं हाथ की 2 उंगलियां डाली। उस सुराख में गुंजाइश ही इतनी थी। 2 उंगलियां डालकर दरवाजे को एक झटका दिया और बाद में सफ़िया बताया करती थी कि मैं औंधे मुंह गिर गई। किले के अंदर मौजूद तमाम यहूदी लरज़ गए। हमने यही समझा कि ज़लज़ला आ गया है। बाद में पता चला कि अली अलैहिस्सलाम ने दरे कमूस को झटका दिया है। पहले झटके से यहूदियों ने तीर कमान फेंक दिए और अपनी जान बचाने की फ़िक्र में इधर उधर दौड़ने लगे। फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने दूसरा झटका दिया। दरवाज़े ने दीवारों को छोड़ दिया और तीसरी मर्तबा दरवाज़ा हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हाथ में आ गया। आपने उसे ढाल बना लिया और यहूदियों को कत्ल शुरू कर दिया। यहूदी इधर उधर भाग कर हमला करने लगे। जब सब यहूदी भाग गए तो आप पीछे हटे, खंदक में कूदे और दरवाजे की एक जानिब खंदक के एक किनारे पर रखी और दूसरी जानिब को अपने उसी बाएं हाथ पर उठाए रखा। 8700 इस्लामी सिपाही जो कि मुसलमान थे गुजरने लगे। अबू बकर ने हैरत से कहा, कमाल है, अली अलैहिस्सलाम ने दरवाज़े को एक हाथ से उठा रखा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद कदम आगे थे। आपने पलटकर फरमाया, अबू बकर रज़ी अल्लाह, अली अलैहिस्सलाम का हाथ न देखो, अली अलैहिस्सलाम के पाँव भी देखो। अबू बकर रज़ी अल्लाह के साथ दीगर सहाबा भी खंदक में झांकने लगे। जब देखा तो अली अलैहिस्सलाम के पाँव हवा में थे। हैरत से कहने लगे कि क़िबला, अली अलैहिस्सलाम तो कमाल कर रहे हैं। इतना वज़नी दरवाज़ा एक हाथ पर उठा रखा है और अली अलैहिस्सलाम के पाँव ज़मीन पर भी नहीं हैं, ये तो हवा में हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली के पाँव हवा में नहीं, जिब्राइल के परों पर हैं। जब तमाम लश्कर गुजर गया तो फिर आपने उसी दरवाज़े को ढाल बनाया और बच्चे कुचे यहूदियों का सफाया करके दरवाज़े को हाथ से दूर उछाल दिया। सहाबा का बयान है कि दरवाज़ा खंदक से पार जाकर गिरा था। जब जंग से फारिग हो गए तो हमने जहाँ से अली अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा फेंका था उस जगह से लेकर जहाँ जाकर गिरा था फासला नापा तो 40 हाथ बना। 70 सहाबा ने मिलकर दरवाजे को उलटना चाहा तो उनसे उल्टा न गया। सामीन, यहाँ पर ये चैप्टर मुकम्मल हो गया पेज 396 पर। और अब आइए आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है शुजात और हैबत हैदरिया और सफ़ा नंबर कौन सा है? सफ़ा 398, जो कि अभी मैंने पहले भी बताया। चलिए
ہم پڑھتے ہیں، اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے ضربت علی علیہ السلام۔ لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت کے لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا گیا یہ تمغہ ہی کافی ہے جو آپ نے جنگ خندق میں عمرو ابن عبدو کے قتل پر دیا تھا۔ ضربت علی یوم الخندق افضل بن عبادت الثقلین۔ اب آئیے دوسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے تمام سردار، مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جنگ احد میں کفار قریش کے 65 یا 70 مقتولین میں سے 51 تو صرف حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے، بقیہ 14 یا 19 مقتول تمام مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ سے مرنے والے سب سردار تھے۔ بھلا خود اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جن کے باپ یا بھائی حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں اپنے کیفر کردار کو پہنچے تھے، وہ کسی وقت حضرت علی علیہ السلام سے راضی رہ سکتے تھے، خواہ ان کی تربیت و تعلیم کتنی ہی کیوں نہ کی جاتی۔ اب ان مقتولین کے نام ایک نظر میں دیکھ لیجئے۔ نمبر 1 ہے، اچھا یہاں تو کافی سارے دیے گئے ہیں، میرے خیال ہے یہ ٹوٹل مقتولین ہیں۔ میں پہلے آپ کو تعداد بتانا چاہ رہی ہوں، تعداد 51 دیے ہیں۔ اب میں پڑھتی جاؤں گی، ایک ایک کو نمبر نہیں بتاؤں گی، نام لیتی جاتی ہوں ٹائم تاکہ نہ ویسٹ ہو۔ سب سے پہلے ہے ولید ابن عتبہ، یہ ہند اور خالد کا باپ ہے۔ سواد اعظم کے موجود رشتے کے مطابق، موجودہ اصطلاح کے مطابق ہند جدت المومنین ہے، اور مقتول خال المومنین معاویہ کا نانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے عاص ابن سعید، یہ عمرو ابن عاص کا باپ ہے۔ پھر ہے حنظلہ ابن ابو سفیان، یہ معاویہ کا بھائی ہے اور یہ بھی خال المومنین ہے۔ پھر ہے زمعہ، زے میم عین ہے، زمعہ ابن اسو، یہ ام المومنین سودہ بنت زمعہ کا باپ ہے۔ سودہ ام المومنین ہے اور زمعہ جد المومنین ہے۔ 5ویں نمبر پہ نام ہے حارث ابن زمعہ، زے میم عین ہے، یہ ام المومنین سودہ یا سوا کا بھائی ہے، گویا یہ بھی خال المومنین ہے۔ 6 نمبر پہ عمیر ابن عثمان، یہ طلحہ اور عثمان کا چچا ہے۔ پھر 7ویں نمبر پہ ہے طعمہ، توئے عین میم ہے، طعمہ ابن عدی، عین دال چھوٹی عدی۔ ہم 398 پیج پر آ گئے ہیں۔ پھر ہے نوفل ابن خویلد، نظر ابن حارث، مالک، یہ طلحہ کا بھائی ہے۔ پھر ہے سعد و ابن ابی امیہ، پھر ہے قیس ابن فاکہہ، اس کے بعد حذیفہ ابن ابی حذیفہ، ابو قیس ابن ولید، خالد ابن ولید کا بھائی ہے۔ پھر ہے منظر ابن ابو رفاعہ، اس کے بعد منبع میم نون بے ہے ابن حجاج، اس کے بعد ہے عاص ابن مغبہ، علقمہ ابن کلدہ، کاف لام دال ہے، ابو العاص ابن قیس، معاویہ ابن مغیرہ، لوزان ابن ربیعہ، عبداللہ ابن منظر، مسعود ابن امیر، حاجب ابن صائب، اوس ابن مغیرہ، زید ابن ملیس، عاصم ابن ابی عوف، سعید ابن وہب، معاویہ ابن عامر، عبداللہ ابن جمیل، صائب ابن سعید، ابو الحکم ابن اخنس، حشام ابن ابی امیہ، طلحہ ابن ابی طلحہ، ابو سعید ابن طلحہ، خالد ابن ابی طلحہ، مخلد ابن ابی طلحہ، مجالس ابن حمید، عبد الرحمن ابن حمید، حکم ابن اخنس، ولید ابن ارتات الف رے توئے الف توئے، امیہ ابن ابی حذیفہ، ارتات ابن شرجیل، حشام ابن امیہ، صافہ ابن عبداللہ، عمرو ابن عبداللہ، بشیر ابن مالک، عبدالدار کا غلام، ثواب، پھر سواد سے ہے ثواب۔ پھر ہم پہنچ گئے ہیں 49 نمبر پہ ابو حذیفہ ابن مغیرہ، 50 نمبر پہ قاسط، قاف الف سین توئے ابن شری، شین رے یہ ہے، 51 نمبر پہ ہے مغیرہ ابن مغیرہ، اور آخر میں لکھا ہے کہ ان 51 مقتولین میں صرف ثواب غلام ہے، باقی سب کے سب سرداران قریش اور رؤسائے عرب تھے۔ اور اب لکھا ہے، اب ہم پہنچ گئے ہیں تیسرے نمبر کے
جو پوائنٹ ہے یعنی کہ واقعہ ہے جس کا عنوان ہے جنگ خندق. لکھا ہے جنگ خندق میں معروف تو صرف عمرو ابن عبدود عین بے دال واو دال عمرو ابن عبدود ہے، لیکن عمرو کے علاوہ بھی کفار حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں. مقتولین خندق کے مورخین کو جو نام مل سکے ہیں وہ یہ ہیں، یہاں پہ 5 نام ہیں: عمرو ابن عبدود، ابن عمرو ابن عبدود، پھر ہے نوفل ابن عبداللہ، اس کے بعد منبع میم نون بے ہے منبع ابن عثمان، اور 5واں نام ہے حبیرہ ابن ابو سبیرہ. اب ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 399 تو ہم نے پہلے پڑھا تھا، 400 پہ پہنچ گئے ہیں. آئیے یہاں پہ چوتھے نمبر پہ ہیڈنگ ہے جنگ حنین. یہ وہ جنگ ہے جس میں تمام مسلمان بھاگ گئے تھے، تنہا حضرت علی علیہ السلام نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد چومکھی لڑائی لڑتے رہے. اس دن لشکر کفار کی تعداد 24,000 تھے اور 24,000 کے درمیان حضرت علی علیہ السلام تنہا لڑے اور 40 کفار کو واصل جہنم کیا. ان 40 میں ان کا سالار ابو جرول بھی تھا، جیم رے واولام. 5ویں نمبر پہ لکھا ہے جنگ ذات السلاسل. اس جنگ میں صرف حضرت علی علیہ السلام نے 7 سالاروں کو واصل جہنم کیا. ان 7 میں سے سب سے آخری اور انتہائی شجاع سعید ابن مالک اجلی تھا، عین جیم لام چھوٹی. اب چھٹا ہے ہیڈنگ ہے جنگ بنی نذیر، نون زواد سے ہے، نون زواد یہ رے. اس جنگ میں حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں 11 سردار اپنے کیفر کردار کو پہنچے. 7واں ہے جنگ بنی قریظہ، قاف رے یہ زوئے ہے. اس جنگ میں لکھا ہے کہ ابن ہے چھوٹی ہے لکھا ہوا ہے چھوٹی ہے ابن اختب الف خ تویبے اور کعب کاف عین بے کعب ابن اشرف جیسے دلیر آپ کے ہاتھوں قتل ہوئے. اس کے بعد 8ویں نمبر پہ ہے جنگ بنی مستلق، میم سواد توئے لام قاف. اس جنگ میں آپ نے مالک اور اس کے بیٹے کو واصل جہنم کیا. 9ویں نمبر پہ ہے جنگ وادی الرمل. اس جنگ میں جو بھی مقابل میں آیا وہ بچ کر نہ گیا. 10ویں نمبر پہ ہے جنگ خیبر. اس جنگ میں آپ نے مرحب ذوالخمار اور عنکبوت کو تہ تیغ کیا. 11ویں نمبر پہ ہے جنگ طائف. اس جنگ میں آپ نے زیغم کے لشکر کو تنہا آگے بڑھنے سے روکا. شہاب ابن ابس اور نافع ابن غیلان غین یہ لام الف نون جیسے عرب کے معروف بہادروں کو قتل کیا. ہم آگئے ہیں پیج 401 پر. 12ویں نمبر پہ لکھا ہے ہجرت کے وقت. یہ ہیڈنگ ہے ہجرت کے وقت. لکھا ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے مکے سے آ رہے تھے تو آپ کے ساتھ مستورات تھیں. کفار قریش نے آپ کو واپس مکہ لانے کی خاطر حملہ کیا تو آپ صلح اور جناح سواد لام عین اور جیم نون الف ہے جناح کو آپ نے قتل کیا اور مستورات کو بحفاظت لے کر مدینہ آ گئے. 13 نمبر پہ ہیڈنگ ہے جنگ جمل. لکھا ہے اس جنگ میں آپ ہی وہ تھے کہ جنہوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ کے اونٹ کے گرد کا حلقہ توڑ کر جس اونٹ پر ام المومنین سوار تھیں اس کا پہلے ایک پاؤں پھر دوسرا پاؤں کاٹا تھا. 14 نمبر پہ ہے اصول جنگ. لکھا ہے علی علیہ السلام کے شریک جنگ ہونے سے پہلے کوئی اصول جنگ نہ تھا. جب سے آپ نے میدان جنگ میں قدم رکھا آپ نے جنگ کو اصول دیے. شجاعان عرب کہتے ہیں کہ جنگ کے 6 اصول ہیں اور تمام کے بانی و خالق حضرت علی علیہ السلام ہیں. وہ 6 اصول کیا ہیں آئیے میں دیکھتے ہیں. نمبر 1 الویہ عین لام واو یہ ہے. نمبر 2 ثقلیہ سین قاف لام یہ ہے. نمبر 3 غلبہ غین لام بے ہے. نمبر 4 مالا میم الف لام ہے. نمبر 5 حالہ ہے الف لام ہے. اور نمبر 6 ہے حامیہ 2 چشمی ہے سے ہے الف میم یہ ہے حامیہ. لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام کی زرہ پشت کی طرف سے بالکل نہ تھی. آپ کا جنگ میں گھوڑا ہمیشہ کمزور اور مریل سا ہوتا تھا. اب 15 نمبر پہ لکھا ہے ہیڈنگ ہے انتہائی کرم. لکھا ہے بہار میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ نے اس اپنے سلسلہ سند سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ عین میدان جنگ میں جبکہ حضرت علی علیہ السلام پر ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے اور آپ حملوں کا جواب دے رہے تھے، ایک یہودی نے کہا یا علی علیہ السلام
اللہ کے نام پر اپنی تلوار تو دے دے۔ حضرت علی علیہ السلام نے صرف ڈھال پر اکتفا کر لی اور تلوار اسے دے دی۔ اس نے عرض کیا یا علی علیہ السلام، حد ہے، آپ اس قیامت خیز وقت پہ بھی تلوار دے رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو نے دست سوال دراز کیا ہے اور کرم کا تقاضا یہ نہ تھا کہ میں تجھے خالی لوٹاتا۔ یہ سن کر وہ کافر حضرت علی علیہ السلام کے قدموں میں گر کر بوسے دینے لگا اور کہنے لگا کہ اس کا نام اشاعت دین ہے، جس دین کی خاطر آپ جنگ کر رہے ہیں، اس دین سے انحراف انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ ہم آگئے ہیں صفحہ نمبر 402 پر۔ 60 نمبر پہ لکھا ہے کہ دشمن کا اقرار، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات ہیں کہ معاویہ نے جنگ صفین میں اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں سے کہا کہ بخدا میں چاہتا ہوں کہ نیزوں سے علی علیہ السلام کی بوٹیاں نوچ لوں تاکہ جنگ ختم ہو جائے۔ مروان نے یہ سن کر غصے میں اٹھتے ہوئے کہا کہ معاویہ، کیا تم ہم سے تنگ آ گئے ہو یا ہم تمہارے لیے بوجھ بن چکے ہیں؟ آج تم ہمیں شیر بیشا بے یہ شین ہے شجاعت سے جنگ پر آمادہ کر رہے ہو۔ مروان کی یہ بات سن کر ولید ابن عقبہ نے یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ کہ ہمیں معاویہ ابن حرب کہتے ہیں کہ تم سب میں سے ایسا کوئی نہیں ہے جو اپنے مقتول کا بدلہ لینے والا ہو، ایسا شخص جو ابو الحسن علیہ السلام علی علیہ السلام پر ایسے گندم گون گاف و نون وغیرہ نیزے سے وار کرے کہ جس کی پوریں نہ چیخیں نہ چٹخیں۔ یہاں تھوڑا سا لکھائی ایسی ہے کہ تھوڑا پرانے زمانے کی لکھائی ہے، بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو بہترین آپ تک پہنچائیں۔ پورے نہ چٹخیں۔ میں نے انہیں کہا کہ اے ہند زادے، کیا تم تو ہمارے ساتھ ایسے مذاق کر رہے ہو جیسے تو ہمارے مابین مسافر ہو اور حقیقت حال سے بے خبر ہو؟ کیا تم ہمیں وادی میں اژدہے کے کھلے میں کاف ہے لام بڑیے میں دھکیلنا چاہتے ہو؟ اس کے عوض ہمارے لیے بھوکے شیر کے سامنے جانا آسان ہے، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ جب غبار جنگ میں بھی لوگوں کی نگاہ ان پر پڑ جاتی ہے تو ان کے دل دھڑکنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ مکمل ہوئی اشعار کا ترجمہ۔ پھر لکھا ہے اگلا پیراگراف ہے کہ عمرو نے کہا بخدا علی علیہ السلام سے شکست کھا کے بھاگنا بھی معیوب نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جب شام میں حضرت علی علیہ السلام کی خبر شہادت پہنچی تو عمرو ابن عاص معاویہ کو مبارکباد دینے آیا اور کہنے لگا کہ جو شیر اپنے دونوں بازو پھیلا کر عراق میں قابض بیٹھا تھا اپنے بیشا میں واپس چلا گیا ہے۔ معاویہ سن کر خوش ہوا اور کہنے لگا کہ جاؤ خرگوش سے کہہ دو کہ اب جہاں جی چاہے منہ مارتے پھرو، اور ہرنیوں سے کہہ دو بلا خوف و خطر چوکڑیاں بھرتے پھرو۔ اب آگے یہ آ گیا ہے 18 پوائنٹ جس کی ہیڈنگ ہے دبلا گھوڑا۔ لکھا ہے کہ بہار میں انس ابن مالک سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ علی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، قبلہ آپ عمدہ گھوڑا کیوں نہیں رکھتے؟ آپ نے جواب دیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ نہ کبھی حملہ آور سے بھاگا ہوں اور نہ کبھی بھاگنے والے کا تعاقب کیا ہے۔ تو یہاں پر سامعین یہ والا جو چیپٹر تھا جس کا عنوان تھا شجاعت اور ہیبت حیدریہ، یہ مکمل ہوا۔ اور آئیے اب اگلے چیپٹر کی جانب کہ جس کا عنوان ہے جہاد حیدری۔ لکھا ہے بعثت کے بعد حیات نبوی میں کوئی ایسی جنگ نہیں جس میں علی علیہ السلام شامل نہ رہے ہوں۔ صرف غزوہ تبوک میں حکم رسالت کے پیش نظر آپ مدینے میں رہ گئے تھے۔ از روئے تاریخ حضرت علی علیہ السلام کی مجاہدانہ زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ جہاد جو آپ نے حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تنزیل قرآن پر کیے، اور وہ جہاد جو آپ نے بعد از وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاویل قرآن پر کیے۔ جہاں تک حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے جہادوں کا تعلق ہے تو ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ صرف
ان جہادوں کو جمع کرنے کی خاطر مستقلاً کئی جلدیں درکار ہوں گی، جبکہ ہم زیر نظر کتاب میں تمام ائمہ کرام علیہ السلام کی زندگی کے مختصر ابواب نظر قارئین کرنا چاہتے ہیں۔ بنابراین ہم صرف آپ کی 5 معروف جنگوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے غزوہ بدر۔ لکھا ہے کہ ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جیسا کہ اللہ تجھے تیرے گھر مکے سے باہر لایا اور مومنین کا ایک گروہ مکہ چھوڑنے کو پسند نہ کرتا تھا، حق بات پر تجھ سے الجھتے تھے، حالانکہ حقیقت ان پر عیاں ہو چکی تھی۔ ہجرت اسی طرح کر رہے تھے جیسے موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہوں، اور وہ دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ بنو، بریکٹ میں لکھا ہوا تھا الف لام چھوٹی ہے، کہ ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے جنگ کے لیے ازروئے ریا چلے ہیں اور دوسرے لوگوں کو راہ خدا سے روکتے تھے۔ اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ شیخ مفید کے مطابق حرس ابن مغرب نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جنگ بدر میں ہماری اسلامی فوج میں صرف ایک مقداد کے پاس میم قاف دال الف دال کے پاس ایک گھوڑا تھا، باقی تمام فوج پیادہ تھی۔ ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 405 پر۔ لکھا ہے میدان بدر میں تمام صحابہ نیند کے مزے لیتے رہے، صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے نوافل پڑھ پڑھ کر دعا مانگتے رہے۔ ابو رافع سے مروی ہے کہ جب میدان بدر میں صبح ہوئی اور اسلامی و کفار کے لشکر بالمقابل صف بستہ ہوئے تو کفار کی طرف سے عتبہ عتبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عتبہ اور شیبہ ابن ربیعہ میدان میں آئے اور مقابل طلب کیا تو 3 جوان انصاری مقابلے میں آئے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو جب انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو ان لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم قریش سے ہیں، ہمارے مقابلے میں ہمارا ہمسر بھیجو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان انصاریوں کو واپس بلا لیا اور فرمایا علی علیہ السلام، چچا حمزہ اور عبیدہ یہ لوگ آپ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ تینوں مقابلے پر آئے چونکہ انہوں نے خود پہن رکھے تھے، اس لیے قریش انہیں پہچان نہ سکے۔ اب یہاں پہ خود لکھا ہے، صرف یا خود ہوگا شاید، یہ بہرحال اس لیے قریش انہیں پہچان نہ سکے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اپنا تعارف کرائیں۔ ان تینوں نے باری باری اپنا تعارف کرایا۔ جب تعارف ہو چکا تو مقابلہ شروع ہو گیا۔ عتبہ نے ولید سے کہا کہ بیٹے اٹھو اور مقابلہ کرو۔ ولید آگے بڑھا، اس طرف سے حضرت علی علیہ السلام آگے بڑھے۔ تمام مسلمانوں میں اس وقت حضرت علی علیہ السلام کم سن ترین سپاہی تھے۔ ولید نے وار کیا، علی علیہ السلام نے خالی دیا اور وار کیا۔ ولید نے اپنے بائیں ہاتھ سے وار روکنا چاہا، ہاتھ کٹ گیا۔ پھر آپ نے دوسرا وار کیا اور اسے اپنے انجام کو پہنچا دیا۔ پھر لکھا ہے کہ عتبہ نے جناب حمزہ کو دعوت دی، جناب حمزہ رضی اللہ نے عتبہ کو اگلے جہان پہنچا دیا۔ پھر شیبہ نے جناب عبیدہ سے مقابلہ کیا۔ شیبہ کی تلوار جناب عبیدہ کی ٹانگ پر پڑی، آپ کی ٹانگ کٹ گئی۔ یہ دیکھ کر علی علیہ السلام شیبہ کے سر پر آئے اور اسے 2 نیم کر دیا۔ اس کے بعد علی علیہ السلام نے مطعم میم توئے عین میم مطعم ابن عدی کو نیزے سے مارا۔ زہری سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوفل ابن خویلد کے متعلق سنا تو آپ پریشان ہوئے، کیونکہ یہ اپنے وقت میں لاسانی بہادر تھا۔ آپ نے دست دعا بلند کیے اور عرض کی کہ بار الہ اس کے شر سے محفوظ رکھنا۔ جب قریش سامنے آئے تو حضرت علی علیہ السلام نے نوفل کو دیکھ لیا۔ آپ تلوار لے کر اس پر حملہ آور ہوئے اور سر پر وار کیا۔ خود کی وجہ سے خیوا و دال خود کی وجہ سے تلوار سر کے پار نہ ہوئی۔ آپ نے سر سے نکال کر ٹانگ پر وار کیا، وہ سنبھل نہ سکا اور گر گیا اور آپ نے سر کاٹ لیا۔ پھر لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ پوچھ رہے تھے کہ کسی کو نوفل کے متعلق کچھ معلوم ہے؟ ابھی تک کسی نے جواب نہ دیا تھا۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 406 پر۔ تو ابھی تک کسی نے جواب نہ دیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے قریب آ کر عرض کیا، قبلہ اسے میں آپ اپنے انجام تک پہنچا آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حمد ہے جس نے میری دعا تیرے ذریعے قبول کر لی ہے۔
پھر لکھا ہے بہار میں گازرونی سے مروی ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے بتایا ہے کہ 2 انصاری نوجوان میرے دائیں بائیں کھڑے ہوئے تھے. دونوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے ابو جہل کو دیکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں دیکھا ہوا ہے. تم کیوں پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بیہودہ باتیں کرتا رہتا ہے. ہماری خواہش ہے کہ ہم اسے قتل کریں. اتنے میں ابو جہل لشکر کفار کے سامنے آیا اور انہیں جنگ پر آمادہ کرنے کی تقریر جھاڑنے لگا. میں نے ان دونوں سے کہا کہ دیکھ رہے ہو یہ شہ سوار جو گھوڑے کو دائیں بائیں دوڑاتا ہے یہی ابو جہل ہے. وہ دونوں نوجوان دوڑے اور ابو جہل پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا. دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ہر ایک مدعی تھا کہ میں نے قتل کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی تلواریں دکھاؤ. جب دونوں نے تلواریں دکھائیں تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں نے قتل نہیں کیا ہے اور ابو جہل سے حاصل کردہ سامان دونوں میں برابر تقسیم کر دیا. ابو جہل کے قتل کے بعد تو کفار جیسے بپھر ہی گئے اور انہوں نے یکبارگی حملہ کر دیا اور علی علیہ السلام نے تلوار کی باڑھ سے کفار کو مارنا شروع کیا اور تنہا 51 افراد کفار کو واصل جہنم کیا. ان کے ناموں کی مکمل فہرست سابقہ ہم پیش کر چکے ہیں. جب ذات احدیت نے مسلمانوں کی قلت کو دیکھا تو ملائکہ امداد کے لیے بھیج دیے. ایک طرف ملائکہ اور دوسری طرف حضرت علی علیہ السلام. آخر کفار کو اپنی جان بچانے کی فکر ہوئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے. تو یوں یہاں پر ہم نے یہ مکمل کر لیا ہے جو کہ ہم نے غزوہ بدر کے حوالے سے پڑھنا شروع کیا تھا. یہاں پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلی نشست میں جنگ احد کو پڑھیں گے. خدا حافظ. فی امان اللہ.